تعمیر خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کے حوالے سے بہت ہی اہم معلومات حاصل ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ چلیے اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تمام مسجدوں میں افضل مسجد مسجد حرام اور ساری مساجد کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر یہی مقرر ہوا۔ تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو بقول علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا۔ دوسری مرتبہ بحکم الہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودیں اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹی اٹھانے کا کام کیا۔ پھر آپ کو طواف کا حکم ہوا اور فرمایا گیا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ تیسری تعمیر، اس گھر کو تیسری بار حضرت شیث بن آدم علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے تعمیر فرمایا۔ بعض نے فرمایا کہ آپ نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر، طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی۔ پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، جس میں پتھر اٹھا کر لانے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ اس خاص اور عظیم تعمیر کا ذکر اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ کی آیت 127 میں فرمایا۔ پانچویں اور چھٹی تعمیر، خانہ کعبہ کو پانچویں بار قوم عمالقہ اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرث بن مداد اصغر تھا۔ ساتویں تعمیر، پاکیزہ نسب رسول کے ایک فرد حضرت قصی بن کلاب نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور از سر نو بے مثال عمارت بنائی۔ آٹھویں تعمیر، ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر گری اور آگ لگ گئی۔ اس سبب سے یا سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں تو مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ یاد رہے کہ حلال سرمایہ کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں حطیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ نویں تعمیر، یزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حطیم، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ 10ویں تعمیر، عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا، یعنی حطیم کو شامل نہ کیا۔ علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض تاریخ دانوں کے بقول 1039 ہجری کے بعد بھی کسی بادشاہ نے تعمیر کعبہ کی ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا۔ لہذا خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 398 سال کی ہے، کیونکہ 1040 ہجری میں بنی اور اب 1438 ہجری ہے، اور اگر آج دیکھا جائے تو ابھی 1444 ہجری ہے، تو اس حساب سے یہ 404 سال کی عمر اس کی بنتی ہے۔